السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنا نیکسٹ ٹاپک دیکھیں گے رمضان مبارک کے خصوصی اعمال و وظائف۔ روزہ یعنی سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ روزہ۔ ان میں سب سے اہم عمل روزہ رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات عشر امثالها الى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدعو شهوته وطعامه وشرابه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فصم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ ہاں جی، صحیح البخاری حدیث 1894، صحیح مسلم حدیث 164 165۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن روزے کی بابت اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزہ دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے روزہ افطار کرتے وقت حاصل ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا یعنی ملے گا، اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح البخاری حدیث 1901۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت اور اجر عظیم صرف کھانا پینا چھوڑ دینے سے حاصل نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کا مستحق صرف وہ روزہ دار ہوگا جو صحیح معنوں میں روزوں کے تقاضے بھی پورے کرے گا، جسے جھوٹ سے، غیبت سے، بدگوئی اور گالی گلوچ سے، دھوکہ فریب دینے سے اور اس قسم کے تمام بےہودگیوں اور بد امنیوں سے بھی اجتناب کرے گا۔ اس لیے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، صحیح البخاری حدیث 1903۔ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے ایسے شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا الصیام جنۃ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، صحیح البخاری حدیث 1904 اور صحیح مسلم حدیث 1151۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ دل لگی کی باتیں یعنی فضول باتیں نہ کرے، نہ شور و غب کرے، یعنی دل لگی کی باتیں کرے نہ، اور نہ ہی کیا نہ کرے شور و غب، یعنی فضول گوئی نہ کرے، فضول گفتگو نہ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس کو کہہ دے کہ میں تو روزے دار ہوں، یعنی جس طرح ڈھال کے ذریعے سے انسان دشمن کے وار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے، اسی طرح وہ روزے دار روزے کی ڈھال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچے گا تو اس کے لیے ہی یہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ثابت ہوگا۔ اس لیے جب ایک مسلمان روزہ رکھے تو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، یعنی کانوں سے وہ فضول گوئی نہ سنے، کوئی بھی بات ایسی ویسی نہ سنے، اور اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، یعنی آنکھوں سے بھی گناہ کے کام، گناہ کے کوئی بھی چیز نہ دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہو۔ اس کی زبان کا بھی روزہ ہے، یعنی فضول گفتگو نہ کرے، فضول بولنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح اس کے دیگر اعضاء و جوارح کا بھی روزہ ہو، یعنی پورے جسم کا روزہ ہو، یعنی اس کا کوئی بھی عضو اور جز اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اس کی روزے کی حالت اور
غیر روزے کی حالت ایک جیسی نہ ہو، بلکہ ان دونوں حالتوں اور دونوں میں فرق و امتیاز واضح اور نمایاں ہو۔ ہاں جی، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک رمضان المبارک میں کرنے کے کام میں۔ تو سب سے پہلا ہم نے عمل کیا دیکھا ہے کہ روزہ، اور روزے کے بارے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اسے ہر برے کام جو کانوں سے موسیقی سنتا ہے یا فضول گفتگو سنتا ہے، کسی کی چغلی یا غیبت سنتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرے، فضول بولنے سے پرہیز کرے، مکمل طور پہ جو روزے کا تقاضا ہے وہ پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے جس میں وہ نہ تو غیبت چھوڑے، نہ چغلی چھوڑے، نہ ہی جھوٹ بولنا چھوڑے۔ صحیح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں جنتیوں میں ہمارا نام بھی شامل کر دیں۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔